آج کی ویڈیو ہے سعد الرحمان یعنی ڈکی بھائی کے متعلق۔ آپ تمام لوگ ان کو ڈکی بھائی کے نام سے ہی جانتے ہیں، جن کو گزشتہ رات گرفتار کر لیا گیا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے لاہور ایئرپورٹ سے۔ آخر کیوں گرفتار کیا گیا، ان پر کیا الزامات عائد ہیں، کیس کیا چل رہا ہے، کون سی لسٹ میں ان کا نام شامل تھا، کون سی دفعات لگا دی گئی ہیں اور اس وقت وہ کس طرح ایک مشکل میں پھنس چکے ہیں، تمام تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ لیکن بچوں کے والدین، نوجوانوں اور ٹین ایجر سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور دیکھیں کہ کس طرح وہ لوگ جن کو آپ فالو کرتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، وہ انفلوئنسرز، وہ کانٹینٹ کریٹرز، وہ یوٹیوبرز، وہ ٹک ٹاکرز جن کی لائف سٹائل آپ کو بھا رہی ہوتی ہے اور جن کو دیکھ کر آپ سوچتے ہیں کہ ہم بھی ایسا ہی کچھ کر لیں، ان کی زندگی کتنی حسین اور خوبصورت ہے، اصل میں اس کے پیچھے کہانی کچھ اور نکلتی ہے۔ اور میں والدین سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ ضرور بچوں کو دیکھیں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس طرح کی چیزیں، کون سی ایپس انہوں نے اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہیں، کیونکہ آج ڈکی بھائی اگر مشکل میں ہیں تو انہی ایپلیکیشنز کی وجہ سے ہیں، اور کیسے ہیں وہ آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں۔ 17 اگست 2025 رات گئے گرفتار کر لیا جاتا ہے ان کو لاہور ایئرپورٹ سے، جہاں پر ایجنسی کے مطابق وہ مبینہ طور پر ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ ان کا نام PNIL یعنی پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ میں شامل ہے۔ ان کے اگینسٹ ایسی بہت سی چیزیں، شکایات ہیں جن پر انویسٹیگیشن ہونا باقی تھا، تو ان کو تحویل میں لے لیا جاتا ہے، ان کا فون بھی تحویل میں لے لیا جاتا ہے اور فون سے حاصل کیے جاتے ہیں شواہد۔ وہ شواہد کیا کیا ہیں وہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اور دفعات میں آپ کو بتا دوں کہ کس کس چیز کا ان پر الزام ہے۔ جی، الیکٹرانک دھوکہ بازی، الیکٹرانک جال سازی، سپیمنگ، سپوفنگ، یہ پیکا ایکٹ کے تحت شامل کر لیا گیا۔ یہ کیا ہے، یہ تفصیل میں آپ کو آگے چل کر بتاتی ہوں۔ تو جناب ڈکی بھائی نے کچھ ایسی ایپلیکیشنز جو نان رجسٹرڈ ہیں پاکستان میں، غیر قانونی ہیں، جو جوا کراتی ہیں، ایپ کے ذریعے سے ان کو پروموٹ کیا تھا، اور باقاعدہ ایک ایپلیکیشن کے کنٹری مینیجر کے طور پر کام کیا جو کہ غیر قانونی ہے۔ یہ ایپلیکیشنز کون کون سی ہیں جو جوا کراتی ہیں، جو شاید آپ گیم سمجھ کے کھیل رہے ہوں اور لاکھوں کا نقصان بھی کر چکے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ تو جناب پہلے ہم جو فون سے شواہد نکلے ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں۔ اس میں رابطے ہیں ڈکی بھائی کے ان کمپنی کے لوگوں سے، بعض جگہ تو ڈائریکٹ کمپنی کے جو اونرز ہیں ان سے بھی رابطے میں ہیں۔ اس کے علاوہ چیٹس کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ انہوں نے کافی ساری ویڈیوز ان کی پروموشن کے لیے بنائی تھیں، آگے یہ سلسلہ بھی جاری رہنے والا تھا، کچھ پروموشنل مواد بھی ان کے فون سے نکلا ہے اور اس پر بھی آگے تحقیقات ہوں گی۔ پھر ٹرانزیکشنز جو ہیں ان کے ثبوت بھی ملے ہیں، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بینک کی اپلیکیشن آپ کے فون میں موجود ہوتی ہے، آپ رقم بھیجتے ہیں یا رقم وصول ہوتی ہے تو وہ اس میں بھی آ رہی ہوتی ہے وہ تمام تفصیل۔ اس کے علاوہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو رقم بھیجی ہے تو اسکرین شاٹ آپ نے اپنے فون کا ان سے شیئر کر لیا، یا انہوں نے کہا کہ جی یہ رقم ریسیو ہوگی، تو ایسی ٹرانزیکشن کی ڈیٹیل بھی ان کے فون سے ملی ہے۔ پھر بین الاقوامی سطح پر ان کے روابط بھی ہیں۔ اب جو ایجنسی ہے وہ اس کو غیر قانونی روابط کی مد میں لے رہی ہے، کیونکہ کام ہی غیر قانونی ہے اور اس کو یہاں پر پروموٹ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ سب کچھ کریں، راتوں رات آپ امیر ہو جائیں گے، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کروڑوں کے مالک ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اور جی مشکوک قسم کے نمبرز بھی ہیں، کچھ مواد میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا وہ سب بھی ہیں، اور نمائندے ایسے جو ان کمپنیز کے ہیں ان سے بھی بہت سے رابطے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 27 کے قریب ویڈیوز وہ اب تک کر چکے ہیں۔ ان ایپلیکیشنز کے متعلق میں آپ کو بتا دوں، نام بتاتی ہوں، نوٹ کر لیں والدین اور نوجوان، ٹین ایجرز، جنزی، آپ پلیز دھیان رکھیے کہ کہیں آپ بھی تو ان ایپلیکیشنز پر موجود نہیں ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں نے بتایا کہ ہمارا بہت سا نقصان ہوا ہے، کیونکہ انعام کی جو رقم تھی وہ ہمیں وصول ہی نہیں ہوئی۔ آپ گیم کھیلتے ہیں، ہارتے ہیں، وہ تو آپ کو دینے ہی پڑتے ہیں کیونکہ وہ جوا ہے، اور اگر آپ جیت بھی گئے اس صورت میں بھی آپ کو انعام نہیں ملا، یعنی لالچ اور ہرس میں جو آپ نے کام کیا ہے غیر قانونی، اس کا آپ کو کوئی انعام بھی نہیں ملا، جو کہ مجموعی طور پر سب کچھ غلط ہے۔ تو جی یہ نام ہے 1x بیٹ۔ اب آپ بیٹ تو بیٹنگ ہی ہے نا، یعنی آپ جوا کھیل رہے ہیں۔ بینومو، جس کے کنٹری مینیجر بھی رہ چکے ڈکی بھائی، جو کہ غیر قانونی ہے۔ پھر جی B9 گیم، اس کی میں نے کافی انفلوئنسرز کے پلیٹ فارمز کے ذریعے سے اس کی پروموشن دیکھی تھی۔ اچھا، اس کے بعد 365 بیٹ، یہ وہ تمام نام ہے اپلیکیشن میں جو کہ ڈکی بھائی پروموشن ان کی کرتے رہے یا بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر ان سے منسلک رہے ہیں۔ اب اس پر جو دفعات لگائی گئی ہیں، الیکٹرانک فراڈ، یعنی کہ سوشل میڈیا یا میڈیا کے ذریعے سے فراڈ کیا گیا لوگوں کے ساتھ، یہ سیکشن 14 ہے پیکا ایکٹ کے تحت۔
इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी यानी कि 2 नंबरी जालसाजी, कि जो चीज़ है नहीं वो आपको दिखाना और बताना कि इस तरह से है, ऐसे कर लिया जाए तो यूं हो जाएगा। ये है जी सेक्शन 13 के अंडर। उसके बाद स्पैमिंग यानी कि फ्रॉड है, झूठ है और उसको प्रमोट किया जा रहा है, और स्पूफिंग ये भी दफा 26 और 25 हैं जो इसमें शामिल कर ली गई हैं। फिर पीपीसी की दफात भी शामिल हैं जिनमें B294 है, यानी तिजारत में इनाम। अब तिजारत में इनाम क्या होता है इसको समझ लेते हैं। आपके फोन पे अक्सर कभी मैसेज आ जाता है कि जी फलां शो में आप शिरकत करें और आप फलां कुरानदाजी में आपका नाम निकल आया है या फलां इदारे की तरफ से आपको रकम दी जाएगी, लेकिन उससे पहले ये स्टेप कर लें, यानी कि कोई बार्टर कर लें। दरअसल वो होता है स्पैम। वो आपको कोई नंबर भेजते हैं, इसमें रकम भेज दीजिए, या आपसे अपने बैंक अकाउंट की डिटेल मांगते हैं, फिर आपके बैंक से पैसे गायब हो जाते हैं, तो ये धोखाधड़ी है। अच्छा, कुछ अरसा पहले चले जाएं जब ये इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया ये चीजें नहीं थी, तो ऐसी चीजें हुआ करती थी। सड़कों के किनारे सर्फ बेच रहे हैं, ऐसी अशिया बेच रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि आपका इनाम निकला है, लेकिन इससे पहले आप फला अकाउंट नंबर में ये पैसे जमा करा दीजिए। तो ना इनाम निकलता था, ना कुछ होता था, लालच में लोग करते थे, सादा लोही ऐसी थी। और अभी भी ये सब कुछ हो रहा है। तो ये जी पीपीसी की दिफा भी उसमें शामिल है। और उसके बाद 420 यानी 420 धोखाधड़ी का इसमें क्लॉज भी शामिल हो गया है। तो ये तमाम चीजें उसमें शामिल हैं। अब लोग मासूम होते हैं, वो कहते हैं जी गेम के जरिए से, जैसा कि मैंने लोगों के इंटरव्यूज भी देखे, बहुत सी चीजें सामने आई कि जी हम रातों रात इस गेम के जरिए से लखपति हो गए, करोड़पति हो गए। और इस गिरफ्तारी के बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने राब्ता किया और बताया कि जी हम कंटेंट क्रिएटर्स हैं और हमें इन एप्लीकेशंस की तरफ से अप्रोच किया गया और हमें कहा गया कि आप प्रमोशन कर दें। और आप यकीन जानिए कि जो 20-30 सेकंड्स या 60 सेकंड्स की प्रमोशन थी, उसके लिए उनको लाखों रुपए ऑफर किए गए। अब कोई ऐसी चीज हो जो कानूनी भी हो, उसके लिए लोग इतने ज्यादा पैसे ऑफर नहीं करते। बड़ी बड़ी कंपनीज भी आपको बहुत एक मुनासिब सा प्रमोशन के लिए बजट देती हैं। इतना बजट मिल जाना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो कोई खराबी थी। अब लालच में आकर, और हो सकता है आप कहें कि डक्की भाई को मालूम नहीं था, या वो ये सब कुछ ऐसे ही करते रहे, उन्हें क्या पता गेम के पीछे क्या है, वो प्रमोशन के लिए वीडियो कर लेते थे। तो अगर ऐसा था तो बिनोमो एप्लीकेशन जो है, जिसके कंट्री मैनेजर के तौर पर उन्होंने काम किया, तो कुछ तो मालूमात हासिल की होंगी, कुछ तो पूछा होगा कि भाई कंट्री मैनेजर के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ, ये एप्लीकेशन करती क्या है, लोगों से किस तरह से गेम के जरिए से जीतने के मौके उनको देती है, या लोग कैसे उससे मुंसलिक हो जाएं। तो ये बड़ी अननेचुरल सी चीज लगती है, जहन भी इसको मानने को तैयार नहीं होता। और ऐसे बहुत से लोग इस सब चीज को देखकर उनके पीछे जाते हैं और अंधाधुंध चीजों को फॉलो करने लगते हैं। अच्छा जी, बात यहीं पर खत्म नहीं होती कि अभी डक्की भाई की गिरफ्तारी हो गई है, उनके खिलाफ ये केस चलेगा और अभी 19 को उनको अदालत में पेश किया जाएगा। वो क्या बात करेंगे, शवाहिद तो ले लिए हैं साइबर क्राइम एजेंसी ने। अब बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, आप कोई भी नाम उनको दे दें, जिनके पेज पे अगर आप जाएं तो आपको नजर आएगा, उनके अकाउंट्स के ऊपर भी आपको मेंशन नजर आएगा, खासतौर पे ये जो बिनोमो एप्लीकेशन है उसका नाम। अब उन तमाम लोगों की लिस्ट भी बना ली गई है, उनको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाएगा और आगे चलकर इन तमाम लोगों को एक एक करके बुलाया जाएगा साइबर क्राइम एजेंसी में और उनके खिलाफ भी तहकीकात की जाएगी। आप देखिए कि नॉन रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है और इनका मतलब गैर कानूनी होने के लिए और कोई सबूत तो नहीं, और उसके बाद जो वो काम कर रहे हैं यानी जुआ, जो कि हराम है, जो कि गैर कानूनी है, जो कि हर लिहाज से गलत है, उसको प्रमोट किया जा रहा है सिर्फ किस लिए कि लाखों रुपए उनको दिए जा रहे हैं और बगैर सोचे समझे, छानबीन किए, तहकीक किए वो इस काम को करते चले जा रहे हैं। और कुछ लोग को अगर पता भी है तो ये इंतहाई गलत बात है। बहुत से ऐसे बड़े बड़े नाम जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनके लाइफस्टाइल को आप देखते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं। और बाज बच्चे तो ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि हम पढ़ लिख कर अपना वक्त जाया नहीं करें, यानी कि पढ़ना लिखना अब उनके लिए वक्त जाया करने के बराबर है, क्योंकि वो ऐसे लोगों को देख रहे हैं, उनको लगता है कि ये हम व्लॉगिंग करेंगे, ब्लॉगिंग करेंगे, ये सब करेंगे तो हमारी जिंदगी बहुत आसान है, हम रातों रात पैसे बना लेंगे। तो ये इतना आसान नहीं है। अगर आप YouTube पर भी कंटेंट बना रहे हैं तो इतनी आसानी से इतने सारे व्यूज नहीं आ जाते, इतने सारे पैसे आपको नहीं मिल जाते। ये स्कैम है, खुला स्कैम है। और वालिदैन से मैं चाहूंगी कि वो प्लीज अपने बच्चों को देखें कि वो क्या कर रहे हैं, उनके फोन में क्या क्या चीजें मौजूद हैं, वो किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, वो लोग क्या सही लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं या एक फेक जिंदगी दिखा के तमाम लोगों को मुतासिर कर रहे हैं, एक तरह के कॉम्प्लेक्स में डाल रहे हैं, या उनको
ایسا پیشن دے رہے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہم اس طرح کے ویڈیوز بنا چکے ہیں اور آپ سے بات کر چکے ہیں کہ خدا را ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. وہ بڑا پرانا ایک محاورہ ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اور آج کل سوشل میڈیا اس کی جیتی جاگتی تصویر بن چکا ہے، چیخ چلا کے آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ سب غلط ہے، اس سے بچ جائیے. لیکن کیا کہیں کہ انسان کو یہ چکا چوند بڑی اچھی لگتی ہے، یہ ایسی لگژری لائف بہت اچھی لگتی ہے، اور کیا کہیے کہ اب دیکھیے اسی لگژری لائف کو فالو کرتے ہوئے اس کو حاصل کرنے کے چکر میں اب یہ سب کچھ ہو گیا. اس میں ڈکی بھائی پر آگے چل کر کیا کارروائی ہوتی ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا، کیونکہ ہر چیز سامنے رکھی جا رہی ہے. لیکن ڈکی بھائی سے متعلق یہ تمام تفصیلات دینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ان پر کیس ہوا ہے، جو دفعات لگی ہیں، آپ اس سے سبق سیکھیں اور دیکھیں کہ اگر محنت کریں گے آپ تو وہ ذرا راستہ لمبا ہوگا، لیکن وہ راستہ ٹھیک ہوگا، صحیح ہوگا. تو بچے ان چیزوں سے امپریس ہونا چھوڑ دیں. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو جن زی ہے، جنریشن زی، وہ بڑی سمجھدار ہے. وہ ٹیکنالوجی کے دور میں پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے یہ سب کچھ گیجٹس دیکھ رکھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کون سے پلیٹ فارم کو ریسرچ کے لیے استعمال کرنا ہے. بہت سی جگہ پر وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، ریالٹی یہ ہے، یہ فیک ہے. تو آپ اپنے لیے بھی یہ انویسٹیگیشن کیجئے، یہ ریسرچ کیجئے، یہ سب کچھ جانیے اور دیکھیے، اس کے بعد کوئی قدم اٹھائیے. ورنہ یہ ایک تباہی ہے، بربادی ہے، غلاظت ہے جو ہر گھر میں پہنچ چکی ہے، کیونکہ ہر کسی کے پاس فون موجود ہے. تو والدین بھی اپنے بچوں کو پلیز، بہت سے لوگ نیچے لکھتے ہیں کہ جی بچے نہیں سنتے ہیں ہماری، تو پلیز بچپن سے ہی ان کو دوست بنا کے رکھیے، ان کو اچھے برے کی پہچان کرائیے اور ان کو بتائیے کہ ریئل لائف کیا ہے، فیک لائف کیا ہے، کس سے بچنا ہے، نہیں بچنا. جب بیس اچھی ہوتی ہے تو پھر بچہ غلطیاں نہیں کرتا، بچہ اس طرح کے سپیم میں نہیں پھنستا، اس فراڈ میں نہیں آتا. اور دیکھیے کہ کتنے سمجھدار ایسے لوگ جو آپ کو لگتا ہے بڑی اچھی باتیں کرنے والے ہیں، وہ بھی اس سب میں ملوث ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے، ہمارے پیارے پاکستان پر رحم کرے. انشاءاللہ بشرط زندگی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.